بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون۔ محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، نیکی کے احکام اور مسائل مسلسل ہم اور آپ سنتے آ رہے ہیں۔ آج نیکیوں سے متعلق ایک اہم مسئلہ آپ حضرات اور خواتین کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس کا تعلق نیکیوں سے متعلق قرآن و سنت میں آئی ہوئی ایک حقیقت سے ہے، جس کے نہ جاننے سے کوئی زیادہ فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن کبھی کبھار مختلف قسم کی احادیث پڑھتے ہوئے خود لوگوں کے ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا ہے، یا بسا اوقات بعض منکرین جیسے معتزلہ جنہوں نے میزان کا انکار کیا، قیامت کے دن ترازو کا انکار کیا، یا بسا اوقات بعض وہ لوگ جو اسلامی تعلیمات پر اعتراض کرنے کے موقع کی طاق میں رہتے ہیں، وہ لوگ یہ اشکال پیدا کر سکتے ہیں جو اس مسئلے سے متعلق ہے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ حضرات اور خواتین کے سامنے نیکی کے احکام اور مسائل کے ضمن میں اس مسئلے کی بھی وضاحت کر دی جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سے زائد مقامات پر یہ بات بیان فرمائی کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھ کر سنائی، اللہ نے فرمایا والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن برحق ہے، یعنی اس دن وزن کیا جائے گا۔ پھر اللہ نے نتیجہ بیان فرمایا کہ جن کے میزان بھاری ہوں گے وہ تو کامیاب ہوں گے، اور جن کے میزان ہلکے ہو جائیں گے، جن کے ترازو ہلکے پڑ جائیں گے، تو یہی لوگ اصل میں خسارہ اٹھانے والے ہیں، اور یہ خسارہ نتیجہ ہے ان کے اس ظلم کا وہ جو دنیاوی زندگی میں اپنے آپ پر کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے بار بار اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اہل سنت والجماعت کے پاس میدان محشر میں جو مختلف مراحل ہیں جس سے ایک انسان کو گزرنا پڑے گا، ان میں سے ایک مسئلہ ہے میزان کا، ترازو کا، جس میں اعمال تولے جائیں گے۔ اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، صحیح احادیث کی روشنی میں، ترازو یا میزان سے مراد واقعی معنوں میں حقیقی میزان ہے، جس کے دو پلڑے ہوں گے جس میں اعمال تولے جائیں گے انسان کے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ یہاں تک تو واضح ہے۔
اہل سنت کے پاس یہ جو عقیدہ ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے، اس کی تفصیل میزان کی احادیث کے اندر آئی ہے، یہ مسئلہ بالکل واضح ہے۔ لیکن جو اشکال ہو سکتا ہے وہ اس بات میں کہ جب ہم اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے ہیں تو 3 الگ الگ طرح کی احادیث ہم اور آپ کو ملتی ہیں۔ کچھ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں جو ہوں گی، برائیاں جو ہوں گی وہ تولی جائیں گی۔ وہیں کچھ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی یا برائی کرنے والا انسان عمل کرنے والا تولا جائے گا۔ اور وہیں تیسری قسم کی احادیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بندے کے اعمال جس رجسٹر میں لکھے جائیں گے، جس کو ہم اعمال نامہ کہتے ہیں، نیکیوں کا رجسٹر، برائیوں کا رجسٹر، نیکیوں کا اعمال نامہ، برائیوں کا اعمال نامہ، یہ تولا جائے گا۔ یہ تینوں قسم کی احادیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملتی ہیں۔ میں پہلے آپ کے سامنے احادیث حوالے کے طور پہ ذکر کر دوں، پھر اس کے بعد ہم اس مسئلے پر ذرا اور تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مشہور و معروف حدیث سب سے پہلے آتی ہے جو صحیح بخاری کی سب سے آخری حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ 2 کلمے ہیں، رحمان کے نزدیک بہت چہیتے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت زیادہ وزنی ہیں، اور وہ 2 کلمات ہیں سبحان اللہ وبحمدہ اور سبحان اللہ العظیم۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ 2 کلمات تو لے جائیں گے۔ اب کلمات کوئی حسی چیز نہیں، کوئی محسوس چیز نہیں ہے، عمل انسان کا ہے، ڈیڈ جسے کہتے ہیں، آدمی کا عمل ہے، وہ تولا جائے گا۔ اس حدیث سے ہماری اور آپ کی سمجھ میں آتی ہے بات۔ وہیں دوسری جو بات ہم اور آپ کو ملتی ہے، صحیح بخاری ہی کے اندر ایک روایت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ عمل کرنے والا انسان تولا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بڑا موٹا تازہ آدمی آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی تائید کے لیے کہا، تم چاہو تو یہ آیت کریمہ پڑھو کہ اللہ نے کہا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ روز قیامت ہم ان کو کوئی وزن نہیں دیں گے، ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ ایک کمزور آدمی، دبلے پتلے آدمی کو لایا جائے گا جو بالکل پتلی پنڈلیوں والا ہوگا، تو کیا دیکھا جاتا ہے کہ اس کا وزن پہاڑوں کے برابر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں موٹے تازے لیکن ایمان یا نیک اعمال سے عاری انسان کو بے وزن، اور وہیں دبلے پتلے نحیف قسم کے آدمی کو انتہائی وزنی قرار دیا گیا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو تولا جائے گا۔ اور اسی سے ملتی جلتی ایک بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان فرمائی۔ امام احمد نے یہ واقعہ اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ ایک مرتبہ کسی جگہ پر تھے، باغیچے میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت پر چڑھے، کھجور کے درخت پر۔ وہ اوپر ہی تھے کہ ہوا تیز چلنے لگی، تیز ہوا کے زور پر وہ ادھر ادھر جھولنے لگے، اور اسی دوران ان کی پنڈلیوں پر سے کپڑا ہٹا تو ان کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر لوگوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس بات نے تمہیں ہنسایا؟ کون سی بات، کس بات سے تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو پتلی پتلی سی پنڈلیاں ہیں ان کو دیکھ کر ہماری ہنسی چھوٹ گئی، ہنسی نکل گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا،
والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لہما اثقل فی المیزان من احد، یہ دونوں پنڈلیاں میزان میں ترازو میں احد پہاڑ سے کہیں زیادہ وزنی ہوں گی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں آئی ہوئی حدیث ہے۔ اس سے مزید اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ تولے جانے والا انسان خود ہوگا، اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ وہیں تیسری بات ہم اور آپ کو ملتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر یہ بتایا ہے کہ بندے کے اعمال نامے تولے جائیں گے۔ بڑی مشہور حدیث ہے جسے حدیث البطاقہ کہتے ہیں، حدیث البطاقہ کے نام سے مشہور ہے۔ امام ترمذی نے اپنی سنن میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام لوگوں کے سامنے روز قیامت ایک انسان کو لایا جائے گا اور اس کے سامنے 99 رجسٹر کھولے جائیں گے۔ ہر رجسٹر اس قدر لمبا کہ نظر کی انتہا تک ایک ایک رجسٹر پھیلا ہوا ہوگا، اور یہ سب کے سب اس کے اپنی برائیاں لکھی ہوئی ہوں گی۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا اتنکروا من ھذا شیئا، اب بتاؤ ان میں سے کسی عمل سے انکار کرتے ہو کہ تم نے نہیں کیا ہے؟ وہ بندہ کہے گا کہ نہیں ہے میرے رب، یہ سب میرے اعمال ہیں۔ وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے بندے، میرے جو فرشتے تھے جو لکھتے تھے، کیا انہوں نے اس لکھنے میں کہیں ظلم کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ بندہ کہے گا کہ نہیں میرے رب، بالکل میں مانتا ہوں کہ یہ میرے گناہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اب بتاؤ یہ سارے گناہ کر کے آئے ہو، اس کا کوئی عذر ہے؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ مطلب یہ کہ اس کے جواب میں کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اتنا سارا جو ہے برائیوں کا خزانہ اپنے ساتھ لائے ہو، اس کے مقابلے میں جو عذر بن سکے، جو تمہیں چھٹکارا دلا سکے، نجات دلا سکے، ایسی کوئی چیز بھی اپنے ساتھ لائے ہو؟ وہ بندہ جو اس قدر گنہگار ہوگا اسے اپنی کوئی نیکی بر وقت یاد بھی نہیں آئے گی۔ وہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں میرے پاس تو کوئی عذر بھی نہیں، یعنی ایسی کوئی چیز نہیں جو اتنے سارے گناہوں کے مقابلے میں پیش کروں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیوں نہیں، تمہارے پاس ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور آج کے دن ظلم نہیں ہوگا تم پر۔ جب ہم نے تمہارے اتنے گناہ حساب کیے تو تمہاری نیکی کا بھی حساب رہے گا۔ تو پھر اس کے سامنے ایک کارڈ لایا جائے گا، بطاقہ لایا جائے گا، جس پہ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لکھا جائے گا۔ تو یہ آدمی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف 99 رجسٹر کہاں ہے اور یہاں ایک چھوٹا سا کارڈ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اعمال نامہ دیکھو۔ پھر اس کے بعد سارے رجسٹر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، ایک حصے میں رکھے جائیں گے، اور وہ کارڈ دوسرے حصے میں رکھا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ کارڈ ان 99 رجسٹر پہ بھاری پڑ جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال نامے تولے جائیں گے۔ یہ تیسری بات ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اس مسئلے کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو حدیث ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی لا الہ الا اللہ زبان سے اقرار کر لے، اس کے بعد چاہے کتنے گناہ کرے اس کے گناہ پر یہ لا الہ الا اللہ بھاری پڑ جائے گا۔ اس کا سیدھا مفہوم ایسا نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث کی روشنی میں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ خالص توحید پر مبنی ہو، اور ایسی توحید کہ جس میں شرک اکبر بھی نہ ہو، شرک اصغر بھی نہ ہو، اور شرک خفی بھی نہ ہو۔ توحید خالص اگر ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس توحید خالص کو گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں، جیسا کہ ترمذی کی ایک اور روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ زمین بھر کر آسمان تک پہنچ گئے ہیں، پھر تو میرے پاس آئے، مجھ سے ملاقات اس حال میں کرے کہ تو نے شرک نہ کیا ہو، میں اتنی ہی مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ علامہ ابن قیم نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ توحید خالص ہو، یعنی شرک اکبر بھی نہ ہو، شرک اصغر بھی نہ ہو، شرک خفی بھی نہ ہو،
ایسی کامل توحید اگر کوئی لے کر آتا ہے تو پھر وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور غالباً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اسی قسم کا کلمہ لا الہ الا اللہ مراد اور مقصود ہے۔ تو بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ ان تین قسم کی حدیثوں کو سننے کے بعد ہمارے سامنے دو سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو یہ آتا ہے کہ آدمی تولا جائے گا، حسی محسوس کی جانے والی چیز ہے، تولا جا سکتا ہے دو پلڑوں میں رکھ کر۔ ویسے ہی یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ رجسٹر تولے جائیں گے، یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن پہلی جو بات کہی گئی اعمال تولے جائیں گے، اعمال تو ایک معنوی چیز ہے، یہ کیسے تولے جائیں گے؟ سب سے پہلے تو ہم اس سلسلے میں یہ کہیں گے اس اشکال کے جواب میں کہ اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اعمال کو کیسے تولیں گے اللہ تعالیٰ، اس کی تفصیل نہیں آئی۔ لیکن وہیں دوسرے نمبر پہ ہم یہ بات بھی کہیں گے کہ البتہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض احادیث ایسی بھی ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو کوئی شکل عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ اعمال کو کوئی شکل عطا کریں گے۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں کہ یہ دونوں قیامت کے دن آئیں گی تو اس حالت میں کأنہما غمامتان او غیایتان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دونوں اس طرح آئیں گے جیسے جو ہے کوئی ایک دو بادل ہوں، بادل کی شکل میں آئیں گے، یا دوسری روایت میں یوں بھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا پھر آسمان پہ اڑتے پرندوں کی دو ٹکڑیاں ہیں، اور یہ دونوں صورتیں آ کر اپنے پڑھنے والے جو نیک بندے تھے ان نیک بندوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں گے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور بندہ جس کی تلاوت کرتا ہے، روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کو بادل کی شکل میں یا آسمان پہ اڑنے والے دو پرندوں کی دو ٹکڑیوں کی شکل میں لائیں گے اور یہ ان کی سفارش کریں گے۔ تو ہو سکتا ہے اس کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اعمال کو کوئی شکل دیتے ہوں۔ حتمی طور پہ یہ کہنا مشکل ہے، اس لیے کہ ہر عمل کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں آئی، تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ وزن کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ وزن کرے گا یہ برحق ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شکل بھی دے دے، اور آج کے زمانے میں جہاں لوگ جو ہے ہوا کا وزن ناپتے ہیں، لوگ جو قوت ہوتی ہے، جو آدمی کے مکے کا جو زور ہوتا ہے اس کا جو ہے وزن ناپتے ہیں، سب چیزیں، تو معنوی چیزوں کو ناپنا آج کے زمانے میں کوئی اچنبے کی بات نہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں، تو یہ اشکال پیدا نہیں ہونا چاہیے، ایک بات۔ اور دوسری بات جو اصل میں ہمارے اور آپ کے سامنے اشکال پیدا کر سکتی ہے وہ یہ کہ تین قسم کی باتیں، عمل تولا جائے گا، عمل کرنے والا تولا جائے گا، یا رجسٹر تولا جائے گا۔ اس سلسلے میں جمہور اہل علم کا موقف عام طور پر یہی ہے کہ اصل میں جو تولے جائیں گے وہ اعمال نامے ہوں گے، اعمال نامے تولے جائیں گے۔ یہی قول کئی ایک مفسرین نے منتخب کیا ہے، جیسے امام قرطبی کا یہی قول ہے، اور ایسے ہی ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ایسے ہی دیگر اہل علم نے جمہور مفسرین سے یہ بات نقل کی ہے کہ جو چیز تولی جائے گی وہ اعمال نامے ہیں۔ اور حدیثیں جو دوسرے معنی میں انسان کے تولے جانے کا یا پھر یہ کہ عمل کے تولے جانے کا جو ذکر ہے اس کی تعویل اس معنی میں کر لیتے ہیں کہ وہ اعمال نامے ہی تولے جائیں گے۔ لیکن وہیں بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ راجح قول یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں تولی جائیں گی، تینوں چیزیں تولی جائیں گی، یعنی پلڑے میں آدمی بھی رکھا جائے گا یا اس کے صحیفے بھی رکھے جائیں گے، اس کا عمل بھی رکھا جائے گا، جس شکل میں بھی عمل کو اللہ تعالیٰ رکھنا چاہے، جیسے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی۔ اور یہ جو قول ہے، اس قول کی تائید کہ تینوں چیزیں تولی جاتی ہیں مسند احمد کی ایک روایت سے ہوتی ہے۔ مسند احمد کی یہ روایت دراصل وہی حدیث البطاقہ، وہ جو آدمی 99 رجسٹر والا آدمی ہے، اسی آدمی کے واقعے کے سلسلے میں آئی ہوئی ایک روایت ہے۔ اس میں الفاظ کچھ اس قسم کے آئے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں تولی جائیں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے، مسند احمد میں جو اب نئی طبع ہے اس میں
66 इसका नंबर है इस हदीस का। इसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ियामत के दिन तराजू रखे जाएंगे, फिर एक आदमी को लाया जाएगा और उसे एक पलड़े में रख दिया जाएगा। आदमी को रख दिया गया, फ़यूज़अु मा उहसिया अलैहि, फिर उसके बाद जो कुछ उस पर अमाल हिसाब किए गए हैं वो भी रखे जाएंगे। फ़तमायलु बिहिल मीज़ान, यानी यूं समझिए कि आदमी को रखा गया, उसका अमल रखा गया, तो तराजू उसको लेकर माइल हो जाएगा, झुक जाएगा, यानी वो उठ जाएगा और जिसमें उसके बुरे अमाल रखे गए वो झुक जाएगा। क़ाल फ़युबअसु बिही इलन नार, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं फिर उसको जो है आग की जहन्नम की तरफ ले जाने का हुक्म दिया जाएगा। फ़इदा उदबिर बिही, जब उसको ले जाने के लिए आगे उसकी पीठ फेरी जाएगी, इदा साइहुन यसीहु मिन इंदिर रहमान, रहमान की तरफ से एक आवाज देने वाला आवाज देगा, कहेगा ला तअजलू ला तअजलू, जल्दी ना करो जल्दी ना करो, फ़इन्नहु क़द बक़िय लह, अभी उसका कुछ हिसाब बाकी है। फ़युअता बिबिताक़तिन फ़ीहा ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर एक बिताका, एक कार्ड लाया जाएगा जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह होगा। फ़तूज़अु मअर रजुलि फ़ी किफ़्फ़ह, तो आदमी के साथ तराजू के पलड़े में वो बिताका भी रख दिया जाएगा। देखिए हमने जो बात कही, पहले आदमी रखा गया, फिर अमाल रखे गए, अब यहाँ पर वो बिताका, वो कार्ड रख दिया जाएगा। हत्ता यमील बिहिल मीज़ान, यहाँ तक के तराजू अब इसकी तरफ माइल हो जाएगा, तराजू अब इसकी तरफ झुक जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की रोशनी में वल्लाहु आलम ज़्यादा करीब तर बात यही लगती है कि तीनों चीज़ें तोली जाएंगी, ये कहना ज़्यादा करीब तर बात है। गर्चे जुमहूर अहले इल्म या जिनके नाम मैंने लिए वो जुमहूर से नकल करते हैं कि सिर्फ आमाल नामे तोले जाएंगे, लेकिन वल्लाहु आलम जैसे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद वाली रिवायत है और मोटे ताज़े बेईमान और दुबले पतले ईमान वाले इंसान की फजीलत में आई हुई हदीस है, और इसी तरह ये जो अमाल तोलने की हदीसें उन सब को सामने रखते हुए और ख़ास तौर पे ये जो हदीस मुस्नद अहमद की हमने जिक्र की, इसको हसन दर्जे की रिवायत करार दिया है मुहक्किक ने, तो इन हदीसों की रोशनी में ये कहा जाएगा कि राज कौल ये है कि तीनों की तीनों चीज़ें तोली जाएंगी। ये मालूमात हम और आपको एक तरफ अल्लाह ताला के कमाल अदल को पहचानने में मदद देती हैं, वैसे ही हमारा ईमान है, लेकिन मज़ीद इतनी बारीकी इतनी तफसील सुनने के बाद हमारा ईमान अल्लाह के इंसाफ पर बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ जो लोग जिनके दिल कमज़ोर हैं, ईमान कमज़ोर हैं, जो शुबहात से जल्दी मुतासिर होते हैं, ऐसे दिलों के लिए ये जो इख्तिलाफ हो सकता था, इश्काल का सबब बन सकता था, ये सारी बातें ऐसे बीमार दिलों की शिफा का ज़रिया बनेगी। और सबसे बढ़कर कल के दिन अगर कोई आदमी नादान ना समझ इस्लाम की इस तालीम पर एतराज़ करता है या मुअतज़िला की फ़िक्र से मुतासिर कोई आदमी इसमें इश्कालात पैदा करता है, तो उस इश्काल के ख़ातिमे के लिए इस्लामी शरीयत की ये तफसीली तालीमात मुआविन और मददगार साबित होंगी। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझको और आपको इन मसाइल को अच्छे तरीक़े से समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।